السلام علیکم ایوری ون. میں ڈیلی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبیوں کے، صحاباؤں کے قصے سناؤں گی. پہلا دن ہے آج کا، تو میں شروع کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے جو طائف کا سفر کا قصہ ہے. تو حکایت صحابہ کا ہے یہ قصہ. پہلا باب، دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے. تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علحدہ رہا. ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے. اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے. ان میں سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان کی مدد کرتے تھے، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار یعنی کھلے عام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کا ان کو ایک ذریعہ مل گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلے ثقیف ہے. وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے. اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. جو تکلیف دیتے تھے مکہ مکرمہ کے لوگ، ان تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے گا کیونکہ وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے. ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا کیا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً
نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ نعوذ باللہ، اتنا مارے انہوں نے، پتھر مارے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جوتے مبارک جو ہے رنگین ہو گئے خون سے ان کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، وہ صرف اور صرف دعائیں مانگتے تھے اپنی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا تھا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو برا بھلا بولنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے تو ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ اللہ کو اس دعا کے بعد تو جوش آنا ہی تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، جو پہاڑوں کی خدمت کرتا تھا، پہاڑوں کو سنبھالتا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ وہ فرشتے کو پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں، یعنی اس کی عبادت کریں۔ دیکھیے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی اپنی زندگی میں، کسی کو بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں دیتے تھے اپنے امت کے لیے، صرف دعائیں نکلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں کرتے تھے اپنے امت کے لیے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کی پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے تھے اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے تھے۔ انہوں نے اتنی تکلیف جھیلنے کے باوجود نہ انہوں نے کوئی بد دعا دی، نہ ہی کوئی بدلہ لیا انہوں نے، اور جو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا اس کو بھی انہوں نے کیا، انہوں نے کچھ بھی نہ کرنے کی بات کی، مطلب کچھ بھی نہ کرو، آپ ان کی اولاد میں سے مسلمان ہوں گے بول کے۔ جزاک اللہ خیرن میری بہنوں، مائیں بہنوں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کو میں
ہر ہفتے 2 یا 3 قصے لے کر آؤں گی۔ یہ جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے، جلد اول، تو اس کی حکایت صحابہ کا میں نے ایک قصہ پڑھا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔